الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، مسلمان بھائیوں اور ہماری ماں بہنوں، یہ آج کا اجلاس بڑا مبارک اجلاس ہے کہ جس کی نسبت اللہ اور رسول کے ساتھ ہے کہ جو اجلاس دین کی اہمیت، دین کی افادیت اور دین کے فائدے کے لیے قائم کیا جائے گا، اس میں سوائے خیر بھلائی اور فائدے کی کچھ نہیں ہوگا. لہذا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مدرسے کے ناظرین صاحب کا، ہمارے مفتی افسر صاحب، ہمارے قیصر صاحب، اور اسی طرح مفتی دلاور صاحب حضرات کا، اور دیگر بہت سارے ماشاءاللہ لوگوں نے کوششیں کی، فکریں کی اور دینی اہمیت کہ امت کے اندر لوگوں میں آج دینی علوم کی اہمیت اس طرح سے اجاگر ہو جائے، لوگوں کے اندر دین کی قدر و قیمت اس طرح سے آ جائے، لوگ اپنے اللہ اور اس کے رسول کو حقیقی معنوں میں کس طرح سے پہچاننے والے بن جائیں، لوگ اپنے خالق اور مالک کا تعارف کس طرح سے حاصل کریں، اور لوگوں میں علمی بیداری کیسے پیدا ہو جائے. یہ اتنا اجلاس قائم کرنے کا بس یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. نہ شہرت مطلوب ہے، نہ انہیں ہم سے مال چاہیے، نہ انہیں اب سے کچھ دنیا چاہیے، بلکہ مخلص حضرات نے بس اسی مقصد کی وجہ سے آپ کا پروگرام قائم کیا ہے تاکہ کسی طرح ہمارے آج دنیا کی جو محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہے اور دنیا کی قدر و قیمت اور اہمیت ہمارے دل میں اجاگر کی ہوئی ہے،
اس پر آخرت کو ہم کس طرح سے ترجیح دینے والے بن جائیں۔ چنانچہ اس کی قدر و قیمت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں فرمائی ہے، اور کس طرح سے فرمائی ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سب سے پہلی جو وحی اتاری ہے، اس وحی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ پہلے نماز کا حکم دیا، نہ زکوٰۃ کا حکم دیا، نہ حج کا حکم دیا، نہ کسی بھی حلال حرام کا حکم دیا، نہ حلال کا حکم دیا نہ حرام سے روکا، بلکہ جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ان آیاتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں ہم تصور کریں۔ یہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، علم کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ہمارے نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، ہمارے نبی سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء اور پیغمبروں کو بھیجا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا تھا تو ان کے ساتھ کچھ معجزات دیتا تھا، معجزات، اس لیے کہ نبیوں کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا۔ نبی ہی کی برکت سے ہم کو سب معلوم ہو گیا کہ اللہ کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، ورنہ پہلے لوگوں کو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، حاکم کون ہوتا ہے اور حکمران کون ہوتا ہے، محکوم کون ہوتا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، جائز ناجائز کوئی تمیز ان میں نہیں تھی۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پڑھ امی لوگوں میں انہی میں سے ایک شخص کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس پیغمبر کا کام بتایا کہ جو ان پر اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتا ہے، ان کے دلوں کو کفر اور شرک سے پاک کرتا ہے، اور ان کو حکمت اور سنت کی باتیں سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے۔ اس ایک لفظ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا کیفیت تھی لوگوں کی، اس کو بیان کر دیا کہ ہر قسم کی برائی ان میں موجود تھی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، لڑکیوں کو درگور کرنا ان کا ایک شیوا تھا کہ لڑکی اگر پیدا ہوتی تھی تو اس کو وہ منحوس سمجھتے تھے، مصیبت سمجھتے تھے، پریشانی سمجھتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان لڑکیوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے تو کل قیامت کے دن یہ جہنم سے آڑ بنی، آڑ، بخاری شریف کی روایت۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ انبیاء اور پیغمبروں کو بھیج کر ہمیں بتا دیا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہ جو انبیاء اور پیغمبر تھے تو لوگ ان کی بات کو مانتے نہیں تھے، کچھ مانتے تھے اور کچھ انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان نبی اور پیغمبروں کو کچھ معجزات دیتے تھے، معجزات کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو بلانا آسان ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کا تذکرہ کیا، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى
من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ یہ لاٹھی ہے جس پر میں سہارا دیتا ہوں، جس کے ذریعے سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اور بہت سارے اس کے اندر کام ہے. اللہ نے کہا کہ موسیٰ اس لاٹھی کو نیچے ڈالو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو نیچے ڈال دیا تو اژدھا بن گیا. تو اللہ نے کہا کہ گھبرانا نہیں بلکہ اس کو پکڑ لو تو دوبارہ تمہیں لاٹھی بن جائے گی. اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں داخل کرو، دیکھو روشن ہو جائے گا، ٹارچ کی طرح روشن ہو جائے گا. یہ دو علامتیں لے کے تم فرعون کے پاس چلے جاؤ کہ فرعون کیا ہو گیا ہے؟ سرکش ہو گیا ہے، نافرمان ہو گیا ہے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دو معجزے دیکھے، لاٹھی والا کیا لاٹھی ڈالتے ہی اژدھا بن جاتا ہے اور ہاتھ کو گریبان میں داخل کر کے روشن ہو جاتا ہے ٹارچ کی طرح. تو یہ نشانی لے کر تم فرعون کے پاس چلے جاؤ اور اس کو دین کی، اللہ کی دعوت دو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور دعوت دی. تو فرعون نے کہا کہ ہم اس طرح تو یہ جادوگر لوگ بھی کر لیتے ہیں، چنانچہ ہم اپنے جادوگر مانگا کہ تمہارا مقابلہ کر لیں. مقابلہ جب ہوا ہے تو اس میں سب جانتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب کر دیا. اور جادوگر یہ فن کے جو ماہر ہوتے ہیں نا، جو جس فن میں ماہر ہوتا ہے وہ اپنے فن والوں کو پہچانتا ہے. ایک ڈاکٹر ڈاکٹری کو پہچانے گا کہ دوسرا ڈاکٹر کتنے پاور والا ہے. اسی طرح سمجھ لیجیے کہ ہر فن کے کچھ ماہر ہوتے ہیں، وہ پہچان جاتے ہیں. یہ جتنے جادوگر آئے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی انسانی کام نہیں ہے، یہ تو واقعی رب العالمین کا کام ہی دکھ رہا ہے جس نے ہمارے بنائے ہوئے سپیروں کو کیا کر دیا، سب نگل دیا. وہ جتنے جادوگر تھے سب مسلمان ہو گئے، سبوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا. تو یہ معجزہ کا فائدہ ہو گیا. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھیجا تھا تو ان کو بھی چند معجزات سے نوازا. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا کہ تحیی الموتیٰ، کہ تم مردے کو زندہ کرتے ہو. کہ مٹی کے پرندے بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو اڑ کر چلا جاتا تھا، اس میں روح پڑ جاتی تھی. اسی طرح تبرئ الاکمہ والابرص، مادرزاد جو نابینا ہے، مادرزاد نابینا تو جو ماں کے پیٹ سے ہی اگر بغیر آنکھوں والا آیا تو کوئی دنیا میں ایسی فیکٹری ہے جس کو آنکھیں دے سکے؟ کوئی فیکٹری نہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ایک ہاتھ گھماتے تھے چہرے پر تو آنکھیں آ جاتی تھیں. اسی طرح جو برس اور کوڑی کی بیماری مبتلا ہے، پورے بدن پر سفید داغ پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے ہاتھ اس کے بدن پر گھماتے تھے تو اس کا بدن صحیح ہو جاتا تھا. تو یہ معجزات لوگ دیکھتے تھے تو اللہ پر ایمان لاتے تھے. تو اگر اصل یہاں پر حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فضل الباری میں فرماتے ہیں کہ ماقبل کے جتنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، وہ معجزات یا تو ان کے قوم کے ساتھ خاص یا نبی کے ساتھ خاص. نبی دنیا سے چلے گئے، وہ قوم ختم ہو گئی، معجزہ ختم ہو گیا. لیکن ہمارا جو معجزہ ہے وہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا معجزہ ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمایا ہے. جس کی میں نے پہلی آیت جو اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اس نام، اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. دیکھو یہ علم جو شرعی علم ہوتا ہے، دینی علم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتا ہے. دنیا کے جتنے فنون ہیں، جتنے علوم ہیں، وہ محض پیٹ پالنے کے لیے اور دنیا کی حد تک محدود. جبکہ دینی علم اتنا اہم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لیتے ہیں کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رازق کون ہے. یہ علم ہمارے اندر ہر قسم کی بھلائیوں کو پیدا کرتا ہے، ہر قسم کی نجات ہم کو عطا فرماتا ہے، ہر قسم کی رسوائی سے ہم کو بچاتا ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کے ذیل میں ایک مختصر قصہ ذکر کیا ہے. وہ قصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آئے ان وحی کو لے کر، 5 آیتیں سب سے پہلے جو اتری ہے اقرا کی، تو اللہ کے رسول جب گھر پر تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر کپکپاہٹ تھی، بخار ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا زملونی زملونی،
مجھ کو چادر اڑا چادر اڑا. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے ذات پر ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہے, کیا ہوگا پتہ نہیں. چنانچہ خدیجہ رضی اللہ عنہ دلاسا دیا. جب عورت دیندار ہوتی ہے تو شوہر کی دینی کاموں میں معین اور مددگار ہوتی ہے. لہذا اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی ترغیب میں ایک ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی تم مال کو مت دیکھو, حسب نسب خاندان کو مت دیکھو, فسفر بذات الدین, دیندار کو دیکھو, ورنہ تمہارے ہاتھ آلود ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون سا مال ہم بنا کے رکھیں تو اس کو اپنے لیے بنا کے رکھیں گے, ایا مال نتخذ, جو ہم کو کام دے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وامرأة مؤمنة تعینہ علی نوائب الحق. تمہیں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ شکر گزار دل, ذکر کرنے والی زبان اور ایسی عورت بنا کے رکھے جو دین کے کاموں میں معین اور مددگار ہوتی ہو. تو اللہ ایسے ڈر اور خوف کے موقع پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذات پر موت کا, جان کے جانے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے, یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دلاسا دے رہی ہے. کلا انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتقسم المعدوم وتقری الضيف وتعین علی نوائب الحق. ہرگز نہیں, تم کو اللہ تبارک تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ تو دیکھو ہر ایک انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں رکھی. چنانچہ حدیث میں, بخاری مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادن, لوگ یہ سونے اور چاندی کے کانوں کے مانند ہیں. جس طرح سے سمجھ لیجیے کہ زمین کھودنے پر, کان کھودنے پر کبھی سونا نکلتا ہے, کبھی چاندی نکل رہا ہے, کبھی پیٹرول نکل رہا ہے, کبھی لوہا نکل رہا ہے. تو اس طرح لوگوں میں مختلف صفات ہیں, مختلف صفات ہے لوگوں میں. کون کس چیز میں مہارت رکھتا ہے, کون کس چیز میں مہارت رکھنا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان میں, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات رکھی ہیں, خوبیاں رکھی ہیں. لہذا اگر ان خوبیوں کو اور اسلام کے دائرے میں صحیح ڈھانچے گا تو ایسی صورت میں وہ خوبی اس کو دنیا میں بھی کام دیں گی, آخرت میں بھی کام دیں گی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی بہت ساری خوبیاں تھیں, اور ایسی خوبیاں تھیں جو کفار مکہ بھی اس کا اقرار کرتے تھے. نبوت سے پہلے ہی کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے, یہ سچے ہیں, امانت دار ہیں. مشرکین مکہ کو ان کے باپ پر, ان کے بیٹے پر, ان کے بھائی پر اتنا بھروسہ نہیں تھا, بلکہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر اور جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر پر اور ان کی ذات پر بھروسہ تھا. کہ میرا باپ میرا مال کھا سکتا ہے لیکن یہ شخص میرا مال نہیں کھا سکتا, اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اپنے امانتیں رکھواتے تھے. چنانچہ جب ہجرت کا موقع تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے پاس کفار مکہ کی چند امانت رکھوائی ہیں, یہ تم امانتیں سب کو لوٹا دو اور لوٹانے کے بعد پھر ہم سے مدینے میں آ کے ملاقات کر لینا, اور آج تم میرے بستر پر کیا کرو, آرام کرو. تو دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو امانتیں, آپ جو مال تھا وہ لے کے جا سکتے تھے, لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے, کسی وقت کبھی کسی سے خیانت نہیں کی, دھوکہ نہیں دیا, ہمیشہ سچ بولا. چنانچہ یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جن صفات کو بیان کر رہے ہیں وہ کون سی صفات ہیں؟ پہلی صفات بیان کی انک لتصل الرحم, کہ تم صلہ رحمی کرتے ہو, آپس میں رشتے ناتوں کو جوڑتے ہو, آپس میں دشمنیاں کرنے والوں کو ایک کرتے ہو, ملاتے ہو. چنانچہ مدینے کے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے
تو دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. یہ دو خاندان تھے، یہ آپس میں جنگ کرنے میں بڑے مشہور تھے. صدیاں جنگ چلتی تھی، صدیاں 100 سال تک ان کی جنگ چلتی تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کے اندر محبت اور پیار پیدا کر دیا اسلام کی برکت سے. جب وہ مسلمان ہو گئی ہے تو آپس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پیار اور محبت پیدا کر دیا، اور آپس سے رنجشی کیا کوئی ان کی ختم ہو گئی، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس وقت کہ تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی. تو یہ رسول کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا صفات بیان کر رہی ہے کہ انک لتصل الرحم، کہ تم صلہ رحمی کرتے ہو، وتصدق الحدیث، بات جو کرتے ہو سچی کرتے ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وتحمل الکل، دوسرے کے بوجھ کو اٹھاتے ہو. دوسرا پریشان ہے، دوسرا مصیبت میں گھرا ہوا ہے، دوسرا آدمی بیمار ہے، حالات میں ہے، قرضے میں ہے، اس کی پریشانی میں آپ ہاتھ بٹاتے ہو کہ کسی طرح میرے دل سے اس کی پریشانی کیا ہو جائے، دور ہو جائے. وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ، جو بیچارہ تنگدست ہے اس کو کما کے دیتے ہو. وَتَقْرِي الضَّيْفِ، مہمان نوازی کرتے ہو. وَتُعِنُّ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو، علم کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، جیسا بھی ہو سکے ہے تم سب کرتے ہو. تو یہاں پر دیکھو ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول کو دلاسا دے رہی ہے. یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب ماں بہنوں کے اندر دینداری کا احساس ہو کہ واقعی اگر ہمارے اندر دینداری آ گئی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہمیں ایک دین کا کام کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے، تو اس کے ذریعے سے ہر قسم کی برائیاں ختم ہو جائیں گی. آج فتنے کا دور ہے، فتنے کا زمانہ ہے، باطل نئے طریقے سے ہمارے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا اگر یہ دینی علم ہمارے پاس ہوگا تو ہم باطل کے کیا حربے ہیں، باطل کی کیا سازشیں ہیں، باطل کن طریقوں سے ہمارے پاس آنا چاہتا ہے، وہ سب ہمارے سمجھ میں آ جائے گا. چنانچہ اللہ تبارک قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اب کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آج ہمارے اندر دینی تعلیم کا شوق ہی ختم ہو گیا ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے جتنی توجہات، جتنی طاقتیں، جتنا مال، جتنی قوت اور جتنی فکریں ہم دین کے دنیا کے لیے کر رہے ہیں، ہم دین کے لیے نہیں کر رہے ہیں. جبکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم پر علم کا حاصل کرنا، جس کے ذریعے سے میری نماز صحیح ہو، روزہ صحیح ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو کمبس احکامات وہ درست ہوں، وہ تو ہمارے ہر ایک کی ذمہ ضروری ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. نسائی کی روایت میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، چاہے مسلمان مرد ہو چاہے مسلمان عورت ہو. دین کا اتنا علم جس کے ذریعے سے اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے، جس کے ذریعے سے اس کی نماز صحیح ہو جائے، جس کے ذریعے سے وہ قرآن کریم پڑھنے والا بن جائے، یہ ہر ایک پر کیا ہے، فرض ہے. لیکن آج ہم نے دنیا کی تعلیم کو ترجیح دی ہے، اس کو اہمیت دی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہر موڑ پر، ہر موقع پر آخرت کی طرف ہی توجہ مبذول فرمائی ہے. چنانچہ ایک بخاری مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت مسجد جائے اور 2-3 آیت پڑھ لے، سیکھ لے، تو یہ اس کے لیے 2-3 اونٹنیوں سے بہتر ہے جو بغیر کسی مشقت کے اس کو مل جائے. 2-3 آیت کا سیکھنا کس کے لیے مشکل ہے؟
لہذا یہ جو مدارس قائم کیے جاتے ہیں، جو مکتب کا نظام چلایا جاتا ہے، اس میں جو ہمارے بچوں کو ڈالا جاتا ہے، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر بچپن سے دینی علوم کا بیج ڈالا جائے۔ اگر بچپن سے ہم نے ان کو انگریزی ہی پڑھایا اور دنیا ہی پڑھایا اور دین سے اگر غافل رکھا تو ان کے ایمان کی حفاظت کی مشکل ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جس وقت کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا وقت حاضر ہو گیا تھا، کیا اس وقت تم موجود تھے؟ انہوں نے اپنے اولاد سے ایک سوال کیا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ دیکھو یعقوب علیہ السلام کو اپنے موت کے وقت بچوں کی جو فکر ہے وہ اس بات کی فکر نہیں ہے کہ تم میرے بعد کیا کھاؤ گے، تم کیا پیو گے، تمہارا گزر بسر کیسے ہوگا۔ چونکہ نبی ہے، اولاد بھی نبی اور نیک اور صالح ہے ان کے اولاد میں، وہ جانتی ہے کہ اولاد کا یقین ہم یہ دل میں ڈال دیں کہ کھلانا پلانا یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک مخلوق کی روزی روٹی کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے، لیکن ان کی دینی بیداری ان کے اندر کس طرح سے آ جائے، یا اللہ کو پہچان کے زندگی کس طرح سے گزارے اور آخرت میں ایمان کو بچا کر کس طرح سے لے کے جائیں، اسلام پر ان کی کس طرح سے موت آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان اور اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر ایک اسلام کی حالت میں، اسلام کی حالت کے اندر، ایمان کی حالت کے اندر تمہاری موت آ جائے، اس کی تمہیں مکمل فکر کرنا چاہیے۔ جبکہ اس سے پہلے آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہودی عیسائی ان کی آیت کا، ان کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی پوری سازش ہے کہ بغیر ایمان کے تم دنیا سے چلے جاؤ، وہ ایمان تمہارے ایمان کو سلب کرنا چاہ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسا اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، کہ تم پر اللہ کی آیات کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ مکاتب ہیں، یہ مدارس ہیں، یہ دینی جلسے آپ کو لوگ کرائے جاتے ہیں، دین کی نسبت پر ماں بہنوں کو، بچوں کو جمع کیا جاتا ہے، اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اسی ایمان کو تازہ کرنا ہے کہ آج دنیا کے دھندوں میں ہم پڑھ کر اپنے آخرت سے ہم غافل ہو چکے ہیں، اللہ سے غفلت ہو چکی ہے، ہماری جرأت بڑھ گئی ہے، ہمیں حلال حرام کی تمیز ہمارے دل سے نکل گئی ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جائز کیا ہے ناجائز کی، اس کی تمیز نکل گئی ہے۔ ڈر خوف چونکہ آخرت کا مرنے کے بعد دوبارہ حساب دینے کا ہمارے دل میں سے نکل گیا ہے، اس لیے جس طرح سے آئے ہم جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر چیز میں ہم کیا کرتے، ڈرتے، خوف کرتے، تحقیق کرتے۔ ہمارے علاقوں میں بستی کے اندر علماء کرام ہیں، مفتیان ہیں، ہم ان سے مسائل کو سیکھتے۔ ایک علم کا باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل۔ لہذا یہ مکاتب اور یہ جلسے اسی وجہ سے کیے جاتے ہیں تاکہ ہماری جہالت ختم ہو جائے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، انہوں نے نجاشی بادشاہ کے سامنے جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ اس سے پہلے جو ہماری کنڈیشن تھی اور حالت تھی وہ کیسی تھی کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے تھے، پتھروں کی پرستش کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، ناجائز کام کرتے تھے، صلہ رحمی
ختم کرتے تھے, صلہ رحمی نہیں کرتے تھے, قطع تعلق کرتے تھے. اسی کنڈیشن میں ہم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا, کرم کیا اور ہمیں میں سے ایک نبی اور پیغمبر بھیجے جس نے ہم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا, جس نے ہمیں نماز کا حکم دیا, زکوٰۃ کا حکم دیا, صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا, اچھے کام کرنے کا حکم دیا. برے کام سے ہماری کیا ہم کیا کریں, بچنے والے بن جائیں, اس کی ہم کو اس نے ترغیب دی. تو یہ سمجھ لیجئے کہ جہالت کو کیا کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. تو اپنے اندر فکر یہی ہونی چاہیے موت کے وقت کہ کسی طرح ہمارا ایمان بچ کر کیا ہو جائے, آخرت میں ہم چلے جائیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں کی فکر ہے, ڈر ہے, خوف ہے کہ میرے بعد کسی طرح وہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے. حالانکہ دیکھو نا, نبی والا گھرانہ ہے, پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہے. آج ذرا ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں گے, اپنے دور کو دیکھیں گے تو کتنے ڈرنے کی بات ہے, کتنا سمجھ لیجیے کہ فتنے کا زمانہ ہے. ہر قدم گویا کہ ہم کو ڈر اور خوف کے ساتھ اٹھانا چاہیے کہ کیسا فتنے کا ماڈرن زمانہ آیا ہے. ایمان کو سلب کرنے والا اور چھیننے والا زمانہ ہے. عریانیت کا زمانہ ہے, عریانیت کا, کہ آج پردے کی حقیقت ختم ہو گئی ہے کہ شرعی پردہ یہ ہمارے زندگی میں آ جائے. کہ بہت سارے گناہ جو اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم شرعی پردہ نہیں کرتے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب تک نہ جاؤ. تو اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, سیدھا عورتوں کے لیے حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے, کہ نگاہ شیطان کی تیروں میں سے تیر ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر بیداری کس طرح سے آ جائے کہ اسلامی طور پر ہم پردہ کرنے والے بن جائیں. اسلامی طور پر پردہ کرنے والے, کون میرے لیے محرم ہے, کون غیر محرم ہے, کہ ہم غیر محرم سے بغیر حجاب کی بات نہ کریں. کہ ہمارے گھر سے نکلے تو ہم حجاب کے ساتھ نکلیں, ہم کو مارکیٹ جانا ہے تو حجاب کے ساتھ, پردے کے ساتھ نکلیں. اپنے چہرے کو چھپانا ہے, اپنا وقت زیادہ سے زیادہ گھروں کے اندر لگانا ہے. عورتوں کے لیے اس کی حفاظت کی جو جگہ ہے وہ گھر ہے. تو یہ اپنے بچوں کے اندر چیز پیدا کر دی نہیں کہ جوان بچیاں ہیں کہ ان کے اندر اس چیز کی ترغیب دینا ہے کہ بغیر پردے کے ہمیں نکلنا نہیں ہے, کیونکہ یہ فتنے کا زمانہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں پر خوف محسوس کر رہے ہیں کہ میرے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا, ان کی ایمان کی حفاظت کس طرح سے ہو جائے گی. اس سے پہلے آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اس وقت کو یاد کرو جس وقت حضرت ابراہیم السلام, اسماعیل السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ اس عمل کو ہم سے قبول فرما. اور ایک دعا کی انہوں نے, کعبۃ اللہ کی جب تعمیر سے فارغ ہو گئے تو ایک دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ تو ہم کو مسلمان بنا, تابعدار بنا, اور ہماری ذریت, ہماری اولاد, ہماری بیوی بچے, ان کو بھی تیرا تابعدار بنا, دیندار بنا. چنانچہ شروع میں نے جو قرآن کریم کے آیتوں کی تلاوت کی تھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات کو بیان کیا ہے, ان صفات میں خاص جو صفات بیان کی ہیں وہ یہ کہ دعاؤں میں کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ ہم کو دیندار بیویاں اور دیندار اولاد ہم کو عطا فرما.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، کہ جن کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہم کو حاصل ہو جائے. آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ اولاد، یہ بچیاں، اور سمجھیے کہ عورتیں کب بن سکتی ہیں مردوں کے لیے؟ بتاؤ کہ آج کے زمانے کے اندر موبائل کی عام ہے. اگر ہر وقت ہمارے شوہر اگر ہم کو موبائل میں دیکھیں گے تو ان کو خوشی ہوگی؟ نہیں ہوگی. بلکہ ان کو جو خوشی ہوگی کہ ہم جب گھر میں داخل ہو رہے ہو تو ہمارے ہاتھ میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، قرآن کریم مجید ہو، نماز کے اندر ہم مشغول ہو، ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہو، تو ہمارے شوہر کو راحت محسوس ہوگی، ٹھنڈک محسوس ہو جائے گی. کہ ہمارے گھر میں دینی مذاکرہ ہو، تعلیمی مذاکرہ ہو، پڑھنا پڑھانا ہو، سیکھنا سکھانا ہو، دینی حلقے ہوں گے ہمارے گھروں میں، تو یہ ہمارے شوہر کو، دل کو خوش کرے گا. دنیا کی کوئی چیز خوش نہیں کر سکتی، بلکہ دین کی چیز ہی خوش کر سکتی ہے. چنانچہ ہم ایک قصہ بہت تاریخ میں سنتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر گشت کے لیے نکلے. گھر میں سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا. بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین تو منع کیا ہے دودھ میں پانی ملانے سے، یہ اچھی بات نہیں کہ ان کی سامنے میں اطاعت کرے، پیچھے مخالفت کرے. ماں کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں ابھی. حالانکہ ماں بھی وہ آزمائش کر رہی تھی، بیٹی دیکھو کرتی ہے کہ نہیں کرتی. ورنہ وہ تو دور تھا ماشاءاللہ، وہ عمدہ دور تھا، تابعین کا، صحابہ کا دور تھا. تو بیٹی کو آزمانا چاہتی تھی کہ بیٹی کے اندر کتنا اللہ تعالیٰ کا استحضار، خوف، ڈر، کہ ایک ڈنڈے کے زور پر کسی کو عمل کروانا اور ایک اللہ کے ڈر اور خوف پر عمل کروانا. تو ہم کو جو عمل کرانا ہے وہ ڈنڈے کے زور پر نہیں، ڈانٹ ڈپٹ پر نہیں، بلکہ پیار محبت سے، حکمت کے ساتھ ہر عمل کروانا ہے. لہذا جب ایک مرتبہ دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے گا تو دنیا کی کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، بڑے سے بڑے مارکیٹ میں چلے جائیں، تو ان کے ایمان پر کچھ فرق نہیں پڑے گا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 شخص وہ ہے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ ایک آدمی جس کو ایک خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ. اسی طرح ایک سمجھ لیجئے کہ مرد عورت کو گناہ کی دعوت دے، عورت کہیں کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں. تو یہ شخص اور یہ مرد اور یہ عورت کل قیامت کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی اس ڈر اور خوف کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں حدیث مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مثال دی مومن کی اور فاسق اور فاجر کی. کہ فاسق اور فاجر یہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے میرے ناک پر مکھی بیٹھ گئی ہے، میں نے اس کو اڑا دیا. اور جو ایمان والا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسا کہ اس پر پہاڑ گر رہا ہے. اگر میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اگر میں نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے مقام مرتبے کو بیان کیا ہے کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو کہتا کہ اس کے وہ شوہر کو سجدہ کرے، کہ اتنا بڑا اس کا مقام ہے. لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ مقام جب عورت پہچانے گی شوہر کا تو ایسی صورت میں اس کی عزت اور اس کی خدمت کریں گی، آپس میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے. تو یہ آج ڈر اور خوف ہم کو تعلیم کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا، حاصل ہو جائے گا، پیدا ہوگا. یہ تعلیم کے ذریعے سے ہمارے اندر اس ڈر خوف کو پیدا کرنا ہے. اس ڈر اور خوف کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں. وہ آگ اب جہنم میں داخل نہیں ہوگی، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا لو تعلمون ما علم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. جن چیزوں کو میں جانتا ہوں اگر تم جاننے والے بن جاؤ گے تو کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کر رہا تھا کہ ڈر اور خوف ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری نسل کا کیا ہوگا، میری قوم کا کیا ہوگا. لہذا ایک ایک کو بچوں کو سب کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں
تو بچے بھی اسی دینی ماحول میں پلے بڑے تھے. ان تمام نے ایک ہی جواب دیا, قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون, کہ ہم آپ کے پروردگار کی اور آپ کے باپ داداؤں کے جو پروردگار ہیں ہم ان کی پرستش کریں گے. ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, جن سمجھ لیجیے کہ اللہ کو, جس اللہ کو وہ جانتے تھے اور پکارتے تھے اور عبادت کرتے تھے, ہم بھی اسی اللہ کی عبادت کریں گے. تو بچوں کی زبانی یہ کس طرح سے جواب نکلا, جبکہ گھرانہ جو ان کا تھا وہ دیندار تھا. گھر میں دینی ماحول کا اہتمام کرنا ہے. بچپن سے ہی, پہلے دن سے ہی بچے کی زبان پر سچ جاری کروانا ہے کہ بچے ہمارے جھوٹ نہ بولے. بچپن سے ہی یہ ہر کام بسم اللہ کے دل سے شروعات کرنے والے بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں تشریف ہے, کھانے کے لیے تشریف بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک ربیب تھے عمر بن سلیمہ, یہ بھی کھانے میں شریک تھے. عمر بن ابی سلیمہ ام سلمہ کے بیٹے. تو یہ عمر پلیٹ میں یہاں وہاں سے کھا رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ان کو ادب سکھایا, یا غلام سم اللہ, اے بچے اللہ کا نام لو, وکل بیمینک, اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ, وکل مما یلیک, اور جو تمہارے سامنے چیزیں ان کو کھاؤ. تو بچپن ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے اندر دینی تعلیم کی بیج ڈال دی. ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک صدقے کا کھجور جو گھر میں تھا پڑا ہوا, اس کو منہ میں ڈال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں انگلی ڈال کر اس کھجور کو باہر نکالا اور کہا کہ ہم آل محمد یہ صدقے کا مال نہیں کھاتے. ابھی بچی کی عمر ہی کیا ہے, 2-4 سال کا بچہ, اور ابھی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچوں کے اندر ایک تمیز پیدا کر رہے ہیں. تو کتنی ضرورت ہے اس کی. لہذا ہم شکر ادا کریں. یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں, یا ہمارے امام صاحب ہے, تو ناظم صاحب ہے, کہ فلاں ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, فکریں کر رہے ہیں اس بات کی کہ ہمارے بچوں کو اپنے مکتب میں بلا رہے ہیں اور ان کے اندر یہی ساری دینی باتیں سکھا رہے ہیں. لہذا ہم پوری کوشش کریں کہ ہمارا بچہ اور بچی یہ مکتب کا ناگا نہ کرے, یا اچھا صاف ستھرا لباس پہن کر آ جائیں. یہ اپنا سبق جس طرح سے یہاں پر مکتب میں آ کر یاد کر رہے ہیں, اپنے گھر میں بھی کچھ وقت وہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں. اس کی ہم ان کو کیا کریں, فکر دلائیں. آج شادی کے نام پہ ہفتہ ہمارا بچہ مکتب میں نہیں آتا, جس سے اس کا دینی بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ ناگا کرنا اور دیر سے آنا یہ بچے کے لیے بہت نقصان کی سبب بن جاتا ہے. بچے کا ناگا بھی نہ ہو جائے اور داخل بھی نہ ہو جائے. وقت پر اپنے بچوں کو ہم کو کیا کرنا ہے, بھیجنا ہے. کہ یہی چیز ان کے اندر سمجھ لیجیے کہ بڑا ہونے کے بعد ایک سلیقہ پیدا کر دیں, ہر چیز کے اندر پابندی پیدا کر دیں. اگر بچے بچپن ہی سے بے تربیت رہیں گے تو کب آئیں گے, کہاں پر آئیں گے, کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو بچے ہیں نا, بچے یہ قیمتی موتی کی طرح ہیں. ایسا موتی ہے جس پر کسی قسم کا نقش کی نگاہ نہیں ہے. لہذا تم جس طرح سے چاہے اس میں نقش پیدا کر سکتے ہو. جیسے سونے کا کسی کو بسکٹ ہے, کسی کے پاس بسکٹ ہے تو بسکٹ کا وہ جو چاہے بنا سکتا ہے, چاہے وہ انگوٹھی بنائے, چوڑیاں بنائے, ہار بنائے, بالی بنائے, جو چاہے بنا سکتا ہے. اسی طرح یہ بچے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کام آ جائیں, آخرت کے اعتبار سے ہم کو نجات کا ذریعہ بن جائیں, اور دنیا میں یہ بچے ہمارے لیے سکون کا باعث بن جائیں, تو ان کے اندر دینی بیج ڈالنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جب تک دینی بیج ان کے اندر ڈالیں گے نہیں, تب تک ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے. ہم جس طرح سے ان کے کھانے پینے کی, ان کے کپڑوں کی فکر کرتے ہیں, ان کی اسکول کی فکر کرتے ہیں, ٹیوشن کی فکر کرتے ہیں, تو دینی تعلیم کی بھی ہمیں ان کے اندر فکر پیدا کرنا ہے. ورنہ اگر ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی بچپن سے ہی, بلکہ اگر ایک غلط راستہ انہوں نے اختیار کر لیا, تو کل جا کے ہم ہی کو بھگتنا پڑے گا, اور بڑھاپے کے بجائے ہمارا سہارا بننے کے دوسرے سہاروں کو بھی چھین لیں گے.
حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو اس چور پر جو ایک رسی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، اور ایک انڈا چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ علماء کرام نے اس حدیث کے کئی مطالب بیان کیے ہیں، اس میں سے اہم ایک جو مطلب جو علماء کرام اکثر بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اتنی معمولی چیز پر کسی کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے کہ ایک انڈا چوری کرے یا ایک رسی چوری کرے یا ہاتھ کاٹے جائے، بلکہ اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ چوری چیز سے اس کی عادت لگ جاتی ہے، معمولی چیز سے اس کی چوری کی عادت لگ گئی، ایک معمولی انڈا چوری کیا اور اس کو چوری کی عادت لگ گئی، اور ایک وقت آ جاتا ہے کہ اتنی بڑی چوری کر لیتا ہے کہ شریعت نے اس پر ہاتھ کاٹنے کو لازم قرار دیا ہے۔ لہذا اتنا بڑا کام اور جرم ہمارے بچے نہ کریں، تو بچپن سے ہی ان کے عقائد کو صحیح کرنا، ان میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اللہ کا خوف پیدا کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ ہم حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں کہ بچپن سے ہی ان کی تربیت کس طرح سے ہو گئی کہ بچپن ہی کے اندر قرآن کریم کو انہوں نے یاد کر لیا، گھر کا ماحول دیندار تھا، ماں بہنیں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ شیخ زکریا فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں رمضان مبارک میں گھر کے سارے کام کاج کے ساتھ 15-16 پاڑے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، گھر کے پکانے کے اور دوسری ذمہ داری کے سارے کام کر کے 15-16 پاڑے دن کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ گھر کی عورتوں کا ماحول ہوا کرتا تھا قرآن کی تلاوت کا، کہ آج قرآن کی تلاوت ہماری زندگی سے نکل گئی ہے، ہم نے قرآن کو رمضان کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس سے کہ کل قیامت کے دن قرآن کریم یہ اپنے پڑھنے والوں کے سفارشی بن کر حاضر ہونے والا ہے۔ ہمیں کوئی ٹینشن نہیں رہے گا اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو، قبر میں ہمارے ساتھ میں رہے گا، حشر میں ساتھ میں رہے گا، پلسرات میں ساتھ میں رہے گا، جنت میں داخل کرائے گا۔ قرآن سے ہمارا ہم کیا کریں، اپنا تعلق کو جوڑیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ عشر فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ پھر اللہ کا رسول نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو گویا کہ ایک الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں مل گئی ہم کو۔ تو کتنی ضرورت ہے اس قرآن کریم کی تلاوت کی ہم کو۔ غزوہ احد کے اندر تقریباً 70 صحابہ مارے گئے تھے، غزوہ احد تقریباً 70 صحابہ ہمارے مارے گئے تھے۔ کب تک بیان کرنا بتا دو، 70 صحابہ جو مارے گئے تھے تو قبر کے اندر ان کو دفن کیا جا رہا تھا، قبر کے اندر ان کو دفن کیا جا رہا تھا، تو ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 لوگوں کو دفن کیا جا رہا تھا۔ تو جب 2-2 لوگوں کو دفن کیا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے کہ ان میں سے قرآن کریم کس کو زیادہ یاد ہے، تو جس کو قرآن کریم زیادہ یاد ہوتا تھا تو اس کو لحد کے قریب کر دیتے تھے، اس کو لحد سے قریب کر دیتے تھے۔ نہیں، اتنا بڑا مقام قرآن کریم کی تلاوت، لہذا یہی قرآن ہم کو عزت دینے والا ہے۔ میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو بلند کرتا ہے اور بہت ساری قوموں کو کیا کرتا ہے، رسوا ذلیل کر دیتا ہے۔ لہذا یہ جو قرآن کریم کی برکت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو عزت دیتے ہیں، شرف عطا فرماتے ہیں، ہر قسم کی ذلت اور پستی سے ہم کو کیا کرتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ یہ ہمارے مکتب میں، مدرسے میں بس اسی کی فکر کی جاتی ہے کہ یہ ہمارے بچے آخر میں جا کے یہ کل قیامت کے ہمارے تاج بن جائے، یہ ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھ لیتا ہے، جو بہترین قرآن کو پڑھ لیتا ہے، اس کا حشر اللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس جو مکرم اور معزز فرشتے ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں۔
جس شخص کے لیے قرآن کریم پڑھنا دشوار ہوتا ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ملتا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صاحب قرآن کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، قرآن کریم کو پڑھو اور جنت کے درجات کے اوپر چڑھتے جاؤ، اور ایسا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسا کہ تم دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، ایسا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جس طرح سے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، اور تمہارا آخری جو درجہ رہے گا وہ سمجھ لیجیے کہ جو آخری آیت رہے گی وہ تمہارا درجہ رہے گا۔ 6000 سے زائد تقریباً قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں، اتنے درجہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو چڑھائیں گے۔ کس وجہ سے چڑھائیں گے؟ تو یہ قرآن کی دولت کی وجہ سے چڑھائیں گے۔ یہ اولاد یہ کل قیامت کے ہمارے سفارشی بن جائیں، یہ اولاد ہمارے لیے تاج پہنانے کا سبب بن جائیں، تو اسی کے لیے یہ مدارس اور مکاتب کو جال بچھایا جاتا ہے اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہمارے محلے میں دیکھو اسکولوں کے اندر کتنے بچے جا رہے ہیں، لا تعداد جس بچے جا رہے ہیں اس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ اسکول کی اہمیت ہمارے پاس ہے لیکن ان مکاتب اور مدارس کی اہمیت نہیں ہے۔ بچے ہمارے پاس مکاتب میں بہت کم آ رہے ہیں، ایک عشر عاشر بھی نہیں آ رہے، اور جو آ رہے ہیں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام اس کی کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں، فکریں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، کیا کیا مصیبتیں اپنے اوپر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ حالانکہ ان کی بھی بیوی بچے ہیں، ان کی بھی گھر بار سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے اپنی سمجھ لیجیے فکر چھوڑ کر بس آنکھی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح آپ کے بچے کی وجہ بن جائے، سور جائے، آپ کے لیے آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ فکر کرتے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا۔ لہذا یہی مقصد کی وجہ سے یہ پروگرام قائم کیے جاتے ہیں اور ان کے اندر دینی علوم کی بیداری پیدا کی جاتی ہے کہ آج واقعی ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہے، ہمارا قرآن بھی صحیح نہیں ہے، ہم کو قرآن بھی نہیں آتا، یا اولاد بنے گی پڑھیں گی انشاءاللہ یہ قرآن ہم کو سکھائیں گے اور ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بن جائیں گے، ورنہ کل قیامت کے اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے لیے سفارشی ہے، کل قیامت حجت اور دلیل ہے، ورنہ یہ تمہارے خلاف حجت اور جھگڑے کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم نے اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا اور یہ دینی تعلیم ہم نے نہیں سیکھی تو ایسی صورت میں یہ قرآن ہمارے خلاف حجت بن جائے گا اور بجائے جنت میں جانے کے ہم کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اندر دینی شعور پیدا فرمائے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے، بچوں کی حفاظت فرمائے۔ لہذا اسی پر بیان کو ختم کیا جاتا ہے اور سب سے دعا کر دی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ